آپ کا کیا پرسیپشن ہے اس پوائنٹ آف ویو سے؟ Nida, much has been said already اور I totally agree with what Hina has said. میری اپنی منگنی 1 سال رہی. منگنی جنرلی لوگ اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہاں اس کی بات ہوگی, لڑکی یا لڑکا بک ہو چکے ایک دوسرے کے لیے. تو یہ صرف اپنی سیکیورٹی کے لیے لڑکے والے جو نا ایک سٹیپ لیتے ہیں یا لڑکی والے, تاکہ نکاح کر لیں. ہاں نہیں منگنی کر لیں. اچھا اچھا. اور وہ بھی آئی وڈ ناٹ سے کہ کبھی بھی لیوش ہونی چاہیے. سچ اے ویسٹیج آف منی. بہت مناسب چھوٹی سی گیدرنگ میں 2 فیملیز ہی آپس میں بیٹھ کے منگنی کر لیں. اور اچھا ہے دیٹ یو ٹیسٹ دا واٹرز بفور گیٹنگ میریڈ, بجائے اس کے کہ بعد میں انسان یہ جیسے ڈیورسڈ کا تھپا لگ جائے. اور ہم اتنے کلوز مائنڈیڈ سوسائٹی ہے بعض لوگ تو کہ ان کو پتہ چل جائے اچھا طلاق یافتہ لڑکی ہے, تو اس کے لیے آگے کے پراسپیکٹس بہت خراب ہو جاتے ہیں. پرسنلی ایموشنلی بہت ٹرامیٹک ہوتا ہے بہت زیادہ. ایون منگنیاں ٹوٹنے پہ, میری چھوٹی بہن ہے, اس کی منگنی امی نے کی اور ان کو بڑی فکر تھی کہ او گاڈ اس کی جلدی سے ہو جائے. سب سے لاڈلی ہماری سب سے چھوٹی بہن, منگنی ہوئی اینڈ وی ور آل ویری ایکسائٹیڈ. سم ہاؤ بھائی کی شادی بیچ میں آئی اور وہ لوگ آئے, خود اسکارٹ کر کے لے کے گئے, ان کو بٹھایا, یہ وہ جتنا اور کیا پروٹوکول دیں بھائی. تو امی نے کہا کہ بھائی, اور اتنی لمبی چوڑی فیملی تھی, سب کے جوڑے یہ وہ, امی نے ٹھیک ٹھاک خرچہ کیا. بینگ اے سنگل پیرنٹ, ابو کی تو میرے بہت ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو بینگ اے سنگل پیرنٹ شی ڈیڈ اے لاٹ. اور جب انہوں نے یہ نانسنس کی تو امی کہنے کہ یہ بوجھ تو ہم نہیں اٹھانے والے, کہ سارا وقت ان کے پروٹوکول کے رونے ختم نہیں ہو رہے. وہ منگنی ڈیزالو ہو گئے. اب مجھے یاد ہے کہ آمنہ واز ٹوٹلی ٹورن اپارٹ. جو جتنی وہ ڈپریس ہوئی تھی اور پھر اس فیز سے باہر نکلا, سب کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, سب لڑکیوں کے لیے. تو لیکن پھر میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بہتری کی کہ ان کا بھی اثر روپ آپ لوگوں کے سامنے جی آ گیا. تو یہ بات ہے وہ منگنی کے ٹائم کسی سے نظر آ جاتی ہے. ایسی ٹاکسیسٹی آپ کو نظر آئے, وہیں پہ آپ فیصلہ کر لیں. مت جوں کہ اپنی لڑکی کو مت ایسے آگے سوسائٹی بڑھے. پریشر بھی نہیں لیں کہ اتنے لوگوں کو پتہ چل گیا, اتنی مٹائی. اسی لیے کہتے ہیں کہ 2 خاندانوں میں بیٹھ کے بزرگ آپ کر لیں. جتنا آپ 200-500 لوگوں کو بتاتے ہیں, مٹھائی بھیجتے ہیں, اور وہ جو سٹیٹس کا آج کل ہمارے یہاں ہے کہ اچھا جی یہ ساری چیزیں, اتنا ہی لوگوں کی نظر لگتی ہے, اتنے ہی لوگ آپ کو جانتے ہیں. اچھا, میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اب ہم نے 3 الگ الگ لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز پوچھے. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہیں منگنی ہونی چاہیے تاکہ آپ تھوڑا بہت جان پہچان کر سکیں. آپ کے پاس ظاہر ہے الگ الگ لوگ آتے ہوں گے تھیراپی کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ لائک منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے یا نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو بھی آپ کے پاس آئے ہیں, ان کے کیا پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, کس فیز سے وہ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں, کس ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ منگنی یا نکاح لوگ کرتے کیوں ہیں. تھوڑا سا زور سے بولیں تاکہ ہمارا پیس میچ کر سکے, آواز تھوڑی آپ کی. ہم تک آپ کی آواز آ جائے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. پہلے تو میں یہ کلیئر کروں کہ منگنی یا نکاح رخصتی سے پہلے لوگ کرتے کیوں ہیں. لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جان لیں, سمجھ لیں. اور جیسے انہوں نے کہا ابھی کہ ایسا نہ ہو کہ شادی ٹوٹے, منگنی ٹوٹ جائے یا نکاح ٹوٹ جائے, اٹس بیٹر. اب یہ جو سیناری ہوتا ہے یہ ہو تو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر جو ڈائنامکس ہوتے ہیں نا وہ ہر کپل کے یا ہر فیملی کے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا, میرے پاس کچھ کیسز ایسے بھی آئے کہ جیسے میں ایک کیس ریلیٹ کرتی ہوں یہاں پر. لڑکی اور لڑکا دونوں کی ریلیجس انکلینیشن تھی کہ ہم ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں, لیکن وداؤٹ نکاح ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن نہیں بنائیں گے. ہم پہلے بات چیت کریں گے, نکاح ضروری ہے, نکاح کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے, تھوڑی ڈیٹس لگائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم شادی کریں گے 8 سے 10 ماہ کے بعد. اوکے. اچھا, وہ لڑکی بھی کہیں باہر تھی, وہ اس کو پاکستان آنا اور یہ ساری سچویشنز تھیں. اب نکاح ہو گیا. اب نکاح کے بعد جب لڑکی جو کہ پاکستان میں ہی تھی, اس کو کچھ دن کے بعد باہر چلے جانا تھا. لڑکی کو باہر جانا تھا, لڑکا پاکستان میں تھا. اس کا یہ تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کی ان کی ایکسیپٹنس کے بغیر اور ان کی پرمیشن کے بغیر, رخصتی کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ. لیکن وہ لڑکا وہ باؤنڈریز کراس کرتا رہا. اچھا, یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر وہ نکاح میں ہے اور وہ ایک چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ہی از رائٹ, بیکاز وہ اس کی بیوی ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے نکاح کے بعد 2 لوگوں کو الگ رکھا ہوا ہے
तो ये उन दो के साथ भी ज्यादती है, तो ये ज्यादती उन दो के साथ भी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब जब कर लिया तो फिर उसके बाद अब वो लड़की जब उसकी बात नहीं मान रही तो अब वो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अब वो इश्यूज क्रिएट होते होते बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब डिवोर्स की बातें हो रही हैं, यानी मंगनी निकाह को 2 माह हुए हैं और अगले 6 माह बाद रुखसती थी और अब डिवोर्स की बातें हो रही हैं। अब ये सोच रहे हैं कि कौन पहले पहल करेगा, तुम खुला लोगी या मैं तलाकनामा तुम्हें भिजवाऊँ। माय गॉड। तो इस तरह की जो डायनामिक्स है ना, मैं पर्सनली ये समझती हूँ, जैसे आप सबकी भी एक ओपिनियन है और राय है, निकाह के बाद फौरी तौर पर रुखसती कर लेनी चाहिए। अच्छा, फिर कुछ डायनामिक्स होते हैं कि चूंकि वीज़ा फ़ाइल करना है, इसलिए निकाह करके लड़का चला गया है बाहर और वीज़ा फ़ाइल कर दिया है, तो फिर जब वीज़ा लग जाएगा तो फिर रुखसती होगी और लड़की को ले जाएगा। ये डायनामिक्स जो है ना, ये बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी मेरे पास केसेस आए कि ऐसा हो गया या नहीं, बाहर भी नहीं था, लेकिन चूंकि बस वो डिस्टेंस लिया हुआ था, गैप लिया हुआ था निकाह और रुखसती में, तो अब फिजिकल इंटीमेसी भी हो गई दोनों में, छुप छुपा के हो गई। पेरेंट्स को, दोनों में से किसी के पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं पता, और उसके बाद अब डायनामिक्स ये हैं कि अब दोनों में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि साथ तो दोनों रहते नहीं है मियाँ बीवी, लेकिन साथ नहीं रहते। तो वो जो मियाँ बीवी वाले झगड़े हैं ना, वो भी हो रहे हैं। गलत फहमियाँ अपनी जगह है, क्योंकि दोनों की circumstances, situations are very different. तो यहाँ पर आके जो ना वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो आप कहती हैं कि लाइक निकाह इज डेंजरस। निकाह और relationship- अगर रुखसती फौरन नहीं कर रहे हैं तो निकाह बहुत रिस्की साबित बहुत होता है। रिस्की है। अगर करना ही है तो मंगनी कर लें। हाँ, इट्स बेटर। It's better. और मैं